Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ 40-50 سال سے سنے آ رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں اور سنے بھی ہیں، آگے بھی یہی ہوگا۔ جناب چیئرمین، مسئلہ 75 سال کا، پھر 50 سال کا، 60 سال کا جو بھی چل رہا ہے، فیڈریشن ہے اور پروونسز اس کے ستونز ہے، جو پلرز ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہے، اور اوپر جو میڈیا بیٹھی ہوئی ہے، یہ ستونز ہیں۔ یہ اس ملک کے اہم ادارے ہیں اور اس ملک کے لیے، اس پبلک کے لیے، اس 22 کروڑ عوام کے لیے پالیسیز بھی بناتے ہیں اور انصاف بھی دیتے ہیں اور چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، اب جیسے کہ پھر ایک بجٹ بنایا جا رہا ہے اور عوام پہ جو پھر بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن سیاست کس ڈگر گئی ہے، سیاست کہاں پہنچی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ اس ایوان میں ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو، چاہے وہ ٹاک شوز پہ ہو۔ یہاں پہ بات بھی ہوئی عزت کی اور عزت دینے کی، اوٹ کی، اوٹ کو عزت دینے کی، تمام چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے مسٹر چیئرمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو کس ڈگر لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا سیاست یہ ہے کہ میں ایک دوسرے کی یہاں پہ تذلیل کروں، ایک دوسرے کو یہاں پہ بہزت کریں، ایک دوسرے پہ ہم کیچڑ اچھالیں؟ سیاست یہاں تک پہنچ گئی۔ اب تو سیاست خواتین تک جا کے پہنچ گئی ہے۔ جو ہمارے روایات تھے، جو ہمارے ویلیوز تھے، وہ تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیے صرف اپنے حنا کے لیے۔ 40 سال سے ہم ایک دوسرے کو سنتے آ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانی حکومت نے یہ کیا، فلانی حکومت نے یہ کیا۔ کیوں میں اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے جو 40 سال گزرے ہیں، جو 50 سال گزرے ہیں، اس میں میرا کردار اس میں رہا کیا؟ ہم نے اس 22 کروڑ عوام کو دیا کیا؟ اگر ہم دیکھ لیں اس 75 سال میں مسٹر چیئرمین، ہم اس ملک میں صرف ایسا کچھ بھی نہیں بنا پائے کہ ہم یہ کہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکے۔ ہمارے ٹویوٹا کرولا آپ لے لیں، ہم اس کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، سامان ہم ڈالرز میں پے کرتے ہیں اور ملبہ ہم اپنے عوام کے اوپر گراتے ہیں، عوام کا خون ہم چوستے ہیں۔ اسی طرح سیوک آپ لے لیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ آلٹو ہے، وہ بھی میرے خیال سے سامان اس کا باہر سے آتا ہے، ہم نہیں بناتے۔ اس 75 سال میں پاکستان کے پولیٹیشنز نے، پاکستان کے بیوروکریسی نے، پاکستان کی جوڈیشری نے، پاکستان کے اداروں نے اس 22 کروڑ عوام کے لیے کیا ہے؟ میں اس آہوان میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب مسٹر چیئرمین صاحب، اگر ہمارا ایکسپورٹ 4% ہو اور ہمارا امپورٹ 80% ہو تو کیا اس ملک کو ہم ترقی دے سکتے ہیں؟ کیا اس 22 کروڑ عوام کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہم کھڑے ہو کے بہت اچھے ڈائلاگ بولتے ہیں، بہت اچھی تقریریں کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اچھا کیچڑ اچھال دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، میرے دور حکومت میں یہ ہے۔ جب پچھلے دور حکومت میں پیٹرول 5 روپے بڑھ گیا تھا، 6 روپے بڑھ گیا تھا، تو پرائم منسٹر صاحب جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے اسکرین پہ کہتے تھے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ آپ نے عوام کو جو ہے نا بوجھ تلے ڈبو دیا ہے، مہنگائی تلے ڈبو دیا ہے، آپ نے اس ملک کو اس جگہ پہنچا دیا ہے۔ آج جب آپ نے حکومت لی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ راتوں رات آپ 32 روپے ڈالر بڑھاتے ہو، 32 روپے ڈالر بڑھنے سے آپ کا 4000 ارب روپے آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ کیلکولیشن کی ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مفتہ اسماعیل جو بیٹھا ہوا ہے، چلو آپ نے کہا کہ وہ غلط ہے، وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک اکانومسٹ آ کے بیٹھ جائے گا، جو اس کی باتیں ہو رہی تھی کہ اسحاق صاحب آئیں گے تو یہ ہوگا، شہد کی دودھ کے ندیاں بہیں گے، شہد کے ندیاں بہیں گی۔ وہ جب آیا وہ خود بیچارہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں، کس ڈگر جاؤں، کیا میں ریلیف دوں عوام کو۔ وہ جو ہی آئے تو انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ اور میرے میڈیکل کے فنڈز یہ وہ انہی دندوں میں پھنس گیا تھا۔ مسٹر چیئرمین صاحب، اس طرح آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو، نہ اس طرح آپ اس 22 کروڑ عوام کو جو ہے اس دلدل سے نکال سکتے ہو۔ مسٹر چیئرمین، جب ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جب وہ آئے تو ابھی ہمارے سامنے ہے کہ 180 ارب ڈالر کا پھر جو ہے نا منی بجٹ بن رہا ہے، پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا بوجھ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو ہم صرف عوام کے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ یہاں پہ میرے معزز دوست نے بات کی کہ تنخواہیں لائی جائیں، بالکل لائی جائیں۔ کٹوتی، ہمارے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پالیسی ہی نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ پھر ذکر ہوا کہ ہیلتھ کارڈ،
پہلے بے نظیر انکم سپورٹس تھا, جب وہ کارڈ آیا تو باقی جو حکومتیں آئیں اس کو انہوں نے سائٹ پر رکھ دیا. کیوں رکھا؟ ایک اچھے پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹس کے حوالے سے. تو پھر یہ ہیلتھ کارڈ بھی ایک اچھی پالیسی ہے, اس کو بھی رہنے دیا جائے مسٹر چیئرمین. یہ عوام کے لیے ہے, یہ 22 کروڑ عوام کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں مسٹر چیئرمین یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تذلیل نہ کرے, ایک ڈائلاگ کی شکل میں آ کے بیٹھے ٹیبل پہ, ہم عوام کو کچھ ریلیف دے سکے. یہاں پہ ہمارے معزز نے بات کی کہ سپریم کورٹ میں یہ ڈسکس ہوا, سپریم کورٹ میں حیوان بالا کے حوالے سے. بالکل کاش کہ وہ چیف جسٹس صاحب یہ بات بھی کرتے کہ جو صاحب کا چیف جسٹس تھا ثاقب نثار صاحب, میں اس کا نام بھی لوں گا یہاں پہ مسٹر چیئرمین صاحب, کاش کہ جب وہ یہاں پہ ڈیم بننے جا رہا تھا تو جب وہ نکلا پیسے لینے کے لیے, یہ ان کا کام نہیں تھا, یہ پولیٹیشنز کا کام تھا, بیوروکریسی کا کام تھا. آپ اپنے کام کرے. کاش کہ آپ اس میں یہ حوالہ بھی دے دیتے کہ وہ پیسے کہاں گئے جو ڈیم کے مد میں جمع ہو چکے تھے. مسٹر چیئرمین, اگر میں اداروں کے کام شروع کر دوں اور جوڈیشری میرا کام شروع کر دے اور جوڈیشری کا کام جو ہے ہمارے میڈیا والے شروع کر دے, تو کیا ہم اس عوام کو ریلیف دے پائیں گے مسٹر چیئرمین؟ کبھی بھی ہم نہیں دے پائیں گے. ہم نے جب بھی کوئی کام کیا ہے, یہی یہاں پہ بات ہوئی 9 پارک 11 کی ابھی جو بات ہوئی مسٹر چیئرمین, اس سے پہلے بھی اسی فلور پہ میں نے بات کی تھی کہ خدا را ان چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. ہمارے ایسے کیسز جو ہمارے سامنے ہیں, 7 سال کے بچے, 5 سال کی بچیاں جتنے بھی ہوئے ہیں, وہ جب 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے جب وہ جاتے ہیں جیل تو وہ واپس آ جاتے ہیں. ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے مسٹر چیئرمین یہاں پہ, اور اگر ہم جو ہے نا اس پہ متعلق آنکھیں بند کریں گے تو ہم اور بھی زیادہ مسئلوں میں جائیں گے. مسٹر چیئرمین آخری بات رکھوں گا بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان میں جب بھی کوئی فلڈ کے حوالے سے یا کوئی ایسا مسئلہ آیا ہوا ہے مسٹر چیئرمین, تو وہاں پہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, ہمارے لیے نہایت محترم ہے, انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا اناؤنس بھی کیے پیسے, لیکن ابھی تک وہ پیسے نہیں دیے. سردی -12, وہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے, یہ زیادتی اس عوام کے ساتھ, بجلی کا نہ ہونا اس عوام کے ساتھ. ابھی تک آئی ڈی پیز ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں اس سردی میں, اس کے علاوہ تو کہیں بھی. ہم ایسے لوگ بن چکے ہیں, ہم ایسا معاشرہ بن چکے ہیں مسٹر چیئرمین, جب ہم پہ کوئی آفت آ جاتی ہے تو ہم 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے اس کے لیے یہاں پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, فورمز بھی کرتے ہیں. اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فورم سے, کیا جو فلڈ آیا تھا, سندھ تھا, پنجاب تھا, KPK تھا, بلوچستان تھا, اس کے متعلق کوئی پالیسی بنی ہے؟ اس کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے؟ ابھی ریسنٹلی جو ترکی میں زلزلہ آیا, اس کے پریزیڈنٹ نے ان کے خاندانوں کے لیے, ان کے گھروں کے لیے پیسہ اناؤنس کیا کہ ان کے گھر بنیں گے. ہمارے پاس جو پیسے آئے تھے امداد میں, ہم نے وہ بھی کھا لیے مسٹر چیئرمین. تو یہ کیسے بنے گا, یہ کیسے آگے جائے گا مسٹر چیئرمین؟ یہ ملک, یہ عوام, ہم عوام کی جو ہے نا جواب دے مسٹر چیئرمین. تھینک یو مسٹر چیئرمین. دل تو کرتا ہے اور باتیں کرنے کو, لیکن ٹائم کی کمی ہے. طاہر بزنجو صاحب.